وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 701 آیت نمبر 146 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیت لا يؤمنوا بها وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 146، لفظی ترجمہ: سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اب جو لوگ یعنی جن لوگوں کا رخ پھر گیا ہے حق سے اور جو متکبر ہیں، ان کی حالت اب کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ اب ان کو اگر سیدھا راستہ یعنی خواہ کوئی نشانی وہ دیکھ لیں، یروا کل آیت لا یؤمنوا بہا، کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یقین ہی نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور سیدھا راستہ اگر ان کے سامنے آئے تو لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اسے اختیار نہ کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر گمراہی کا کوئی راستہ سامنے آئے، ٹیڑھا راستہ، تو اس پر چل پڑیں گے۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ اس سے بے پرواہی کرتے رہے، غافل تھے۔ سامعین کرام، ہماری حالت بیان ہو رہی ہے، ہم ناحق تکبر کر رہے ہیں۔ اس وقت کے مسلمان جو ہیں، اس وقت روئے زمین پر مسلمان نہیں ہے، نہ مومن نہیں ہے، نہ مومنوں کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ امیر ہوتا تو پھر اطاعت بھی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو چیلنج کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کے بین ثبوت سامنے موجود ہیں،
اور میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اصل میں تو کلام الہی ہے اور اللہ کا کہنا ہے، اور اس کی بات سچی ہوتی ہے، اللہ ہی کی بات سچی ہوتی ہے. ہم انسان تو ادھر ادھر سے جو بھی کہیں تو وہ سچ نہیں ہوتا. اپنی طرف سے اگر ہم کچھ کہیں تو وہ سچ نہیں ہوگا. ہاں اللہ کی طرف سے کوئی بات کہی جائے تو وہ بالکل شک و شبے سے باطل ہوتی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت جو ہے، یہ حالت آج ہماری ہے کہ ہم زمین میں ناحق تکبر کر رہے ہیں اور حق کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ کے تعالیٰ کی نشانیوں پر کو جھٹلا رہے ہیں، اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں. اب میں آپ کو جو بات آپ کو کہی کہ آج روئے زمین پر مومن نہیں ہے، مومن کی جماعت نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن یعنی کوئی جماعت نہیں ہے مومنوں کی، یہ بات اہم ہے، جماعت نہیں ہے. اور اسلام جماعت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. دیکھیں ہم نے یہاں پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، اور مومن نہیں تھے تو نظام اسلام ابھی تک سود کا نظام چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے. ہر برائی جو ہے وہ ہو رہی ہے یہاں پہ پاکستان میں، ہر برائی ہو رہی ہے، چھپے ہو، ظاہر ہو، اعلانیہ ہو یا وہ پوشیدہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہر برائی ہو رہی ہے یہاں پاکستان میں. اس میں تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات کہہ رہا تھا آپ کو کہ آپ اس پہ غور کریں کہ آج دنیا میں مومن نہیں ہے، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے. اور اس کی دلیل میں آپ کو کیا کہتا ہوں کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو مومن نہیں ہے تو جو دین کو جھٹلا رہے ہیں وہ مغلوب ہیں. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ تعالیٰ فرمائے تمام آسمانی کتب میں نے لکھ دیا ہے نصیحت کے بعد کہ زمین کے وارث جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ان کو زمین میں خلافت دوں گا، اقتدار دوں گا. آج یہ ہمارے پاس جو اقتدار ہے یہ تو غلامانہ ایک ذہنیت کے تحت، مثال کے طور پہ پاکستان ہے، ہم ابھی تک غیر کے غلام ہیں، ہم اللہ کے غلام نہیں ہیں. من حیث القوم، اس وقت تو ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کوئی آزادی نہیں ہے. آزادی وہ ہے کہ آپ غیر کی غلامی کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. ایسا نہ ہم کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتے، یہ آپ بات نوٹ کر لیں. تو اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم قرآن والے نہیں ہیں. القرآن یعلو ولا یعلی علیہ. قرآن غالب، صاحب قرآن غالب ہوتا ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو بہرحال یہ تو ہماری اجتماعی حالت ہے، لیکن انفرادی حالت بھی ہے ہماری. اور انفرادی ہم دیکھیں، قوم جو ہے فرد سے بنتی ہے، فرد ہی غافل ہے، فرد ہی متکبر ہے. افراد متکبرین کا ٹولے سے ایک جماعت بن گئی، وہ پاکستانی قوم ہے، یہ امت مسلمہ ہے. اس میں کوئی زیادہ غور و فکر کی تو ضرورت نہیں ہے. اب یہ ہے نا کہ دیکھیں اس میں تکبر، زمین میں تکبر کیا ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، لیکن سمجھ میں تھوڑی آتا ہے. قرآن کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. میرا پورا یقین ہے کہ میں آپ کو، یعنی آج تیسرا درس ہے، اسی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری سمجھ میں آنا نہیں ہے. ہم تو اسی راستے پر، ٹیڑھے راستوں پر چلتے رہیں گے. یہ بھی میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ آیت قرآنی بھی یہی ہے کہ جو متکبر ہیں
وہ فرد ہے یا قوم ہے، ان سے میں اپنی نشانیوں کی طرف سے ان کا رخ پھیر دوں گا۔ ہم غیر کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اللہ تعالیٰ تو پورے جلووں کے ساتھ ہمارے موجود ہے ہمارے سامنے۔ اسباب کے جو ہمارے سامنے اسباب ہے، جو مادہ ہے، میٹیریل ہے، اس کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کا حکم ہے اس کے پیچھے۔ اللہ کا حکم نہ ہوتا تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال لیکن یہاں جو ہے وہ یعنی یہ آیت جو ہے، آیت کا حصہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یعنی یہ ایک تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، اور اب ان کے بارے میں کچھ دعوے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تکبر کرتے ہیں ناحق، جو اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ دو چار باتیں فرما رہے ہیں کہ ان کی جو متکبر ہے ان کے لیے پھر یہ ہے کہ ان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بہا، کوئی بھی نشانی دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ آج مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ فرشتے آ جائیں، ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ آ جائے، پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ قرآن کی میں آیت پیش کر رہا ہوں، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر۔ قرآن کی آیت میں نے اصل میں پیش کی ہے، اپنی طرف سے میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی بات نہ کہوں۔ تو اگر فرشتے آ جائیں ہمارے سامنے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن کو سے ہدایت لینے کے لیے ہم تیار۔ فرشتے ہیں، ہم دیکھ لیا کیا ہو گیا، بہت سی چیزیں آپ نے نہیں دیکھی، دیکھ لیں تو کیا ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، کلام الہی، اللہ کا کلام موجود ہے ہمارے پاس، پھر بھی ہم، یہ تو نشانی ہے، بہت بڑی نشانی اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کا دور رسالت جاری و ساری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت جاری ہے۔ قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم سے مجھ پر ایمان لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، وہ داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو ایسا تو اب یہ ہے نا کہ ایسا ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو بھی ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہیں کریں گے۔ سیدھا راستہ تو دیکھیں ہمیں معلوم ہے، گھر میں دفتر میں جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں ان کو پتہ ہے کہ رشوت کا لین دین حرام ہے۔ قرآنی آیات بعض دفتروں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس جگہ میں نے آپ کو بتایا ہے، الراشی والمرتشی فی النار کی حدیث فریم کر کے بڑی کر کے یہ لگا لی ہم، اس کی روشنی میں یہ رشوت کا لین دین، میں خود عینی شاہد ہوں اس بات کا، اور آپ بھی ہوں گے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ، ساری قوم ہی ایسی ہے ہماری۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، قرآن حدیث موجود ہے ہمارے سامنے، ہمیں پتہ ہے نماز فرض ہے اور جماعت کے ساتھ واجب ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں پڑھتے۔ نماز ہماری مرضی ہے، پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزے فرض ہیں، ہماری مرضی ہے، رکھیں یا نہ رکھیں، احکامات ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں فرمایا نا کہ جو بھی رمضان میں جس کا بھی رمضان میں تو رمضان آئے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کتب علیکم الصیام، لیکن ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔
لیکن یہاں دیکھیں کہ بَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ٹیڑھے راستوں پر تو یہ لوگ بڑے شوق سے چلتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں سامنے کرام، ہمارے فیس بک کے وہ لوگ دیکھ لیں، یعنی فیس بک کا جو دوستیوں کا رواج ہے، ویسے ہی میں ایک برسبیل تذکرہ بات کر رہا ہوں، کس قسم کی دوستیاں لوگ چاہتے ہیں. پہلے آیات قرآنی بھجوائیں گے، پھر حدیث بھجوائیں گے، اور پھر جو ہے دل کی تصویر بھجوا دیں گے، اور پھر آپ سے مطالبہ کریں گے کہ کچھ دکھاؤ، کچھ ویڈیو بھیجو، کچھ دکھاؤ. یہ یعنی اس طریقے سے آپ سے وہ دوستی ایسے شروع ہوگی. آیات قرآنی کی پوسٹ آ جائے گی، حدیث کی آ جائے گی، پھر 2-4 دن اس طرح، اور پھر مطالبہ ہوگا کہ بھئی اب تو تم میرے دوست ہو. تو یہ ہے ہماری دوستیاں. یہ کیا ہے مطلب؟ آپ سوشل میڈیا، ظاہر ہے کہ میں اس کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اسی بخار میں مبتلا ہیں. ٹک ٹاک ہے یا اور جو یہ آپ کے پوسٹیں ہیں، یہ وہ ساری جو ہے یہ گمراہی کے راستے ہیں. اکثریت اکا دکا تو اس میں آپ قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عوام جو ہے کن پوسٹوں کو اہمیت دیتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں ایسی پوسٹیں دیکھی جاتی ہیں جس میں بے حیائی ہو، بے شرمی ہو، بے حیائی ہو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں ہوں، اور بے مقصدیت سے بھرپور یہ ساری یعنی یہ تو فیس بک کا سارا نظام ہی بے مقصد باتوں اور دنیا داری کی باتوں پر مشتمل ہے. آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے. ہم جب یہ سسٹم بنا رہے تھے قرآن پاک کے درس کا یوٹیوب پہ یا اس طرح نا فیس بک پہ، یہ تو انہوں نے ہمیں کہا کہ اس سے آپ پیسے نہیں کما سکتے، اس میں تو کوئی چارم ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جو درس پیش کر رہے ہیں اس کو تو کوئی سننے والا ہے نہیں، اس کے ویورشپ ہے نہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں ہمارے درس جو ہے وہ کتنے لوگ دیکھتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن قرآن سے ہماری دلچسپی نہیں ہے. اب یہ گمراہی کا راستہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، یہ وائرل جو ہوتی ہیں پوسٹیں، یہ سب گمراہی کی ہوتی ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. اب میں سوشل میڈیا سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ جو بھی گمراہی کا راستہ ہے، جو سکول جو یعنی آپ ظاہر کی طرف متوجہ ہیں، اور یہ ظاہر کے سکول جو ہے، یہ بڑے جو نامی گرامی سکول ہیں، یہ تو گمراہی آپ کے بچوں کو گمراہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. بچہ جو ہے وہ ذہنیت سازی ہوتی ہے ایسے سکولوں میں، ایسے ماحول میں. آپ کو معلوم ہے تو وہاں قرآن تو نہیں پیش ہو رہا، وہاں تو دین کی بات نہیں ہو رہی، وہاں تو دنیاوی مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں. آپ کیسے کھائیں گے، کیا آپ کے کیا ہوں گے، آپ کی بات چیت. یعنی 18 جماعت بھی اگر آپ کا بچہ پڑھ جائے اسکول میں، پی ایچ ڈی ہو جائے، لیکن قرآن سے وہ بے خبر رہے گا. یہ ساری گمراہی پھیلانے کے ادارے ہیں. یہ تعلیم تو نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، لیکن فنون ہے ساتھ. میں اس سے انکار نہیں کرتا، ظاہری تعلیم سے شوق سے آپ بچوں کو پڑھائیں، لیکن یہ ہے کہ ہم تو خود گمراہ ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی ہم گمراہ کا مطلب ہم دنیا دار ہیں، بچوں کو بھی ہم دنیا دار بنانا چاہتے ہیں. ہم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے سامنے کرام. کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا ہے. جو کامیابی کا راستہ ہے اس کو ہم جھوٹا سمجھتے ہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. اب نبی کا راستہ جو ہے اس سے زیادہ سچا راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم نبی کے راستے پر اور اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے کہ انہوں نے میرے نشانیوں کو جھٹلا دیا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ اس سے غافل ہیں. تو بہرحال قرآن دیکھے ہمارا حال بیان کر رہا ہے، انسان کا حال بیان کر رہا ہے.
یہ ہمارا حال ہے۔ آیت نمبر 146، آیت نمبر 147 خاص طور پہ ہمارے لیے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس میں اہل ایمان کا نام نہیں ہے، اللہ پہ ایمان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ روز قیامت پر نہ رسول پر ایمان کا کوئی تذکرہ ہے۔ آپ دو آیاتوں کا دیکھیں نا، یعنی ان دونوں آیاتوں، یہ تو آپ کے سامنے ہے، اس میں نہ کافر کا تذکرہ ہے، نہ مشرک کا ہے، نہ منافق کا ہے، ایک رویوں کا تذکرہ ہے، تکبر کا راستہ جنہوں نے انکار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنی نشانیوں سے اس کا رخ پھیر دوں گا، کیونکہ اس نے خود رخ پھیر لیا، اب سیدھے راستے پر وہ نہیں چلے گا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا۔ فرعون نے نشانیاں دیکھ لی تھی لیکن ایمان نہیں لائے۔ یہ تو تاریخی واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں۔ 6-7 اور ان پہ عذابات آئے، ٹڈیوں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، جوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، طوفان آئے، قحط آیا، لیکن ایمان تو نہیں لائے وہ اپنی اسی طرح جس طرح وہ فرعونی اپنی خو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی طرح ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے راستے پر خلوص سے مخلص ہو کے چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو کیا فرق رہ گیا فرعونیوں میں اور ہم میں؟ کیا فرق رہ گیا یہ آپ مجھے بتا دیں۔ بس یہ فرق ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اور یہ فرق ہے کہ ہم زبان سے بڑے شوق سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، اکثر تو تکذیب آیات ہے سامنے کا، نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے وکانوا عنہا غافلین، اور اس سے غافل ہیں۔ اچھا، دوسری آیت لفظی ترجمہ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے جھٹلائیں۔ اب یہ دیکھیں تکذیب آیات، اس پہ اگر آپ غور کریں تو تکذیب آیات کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 146 میں بھی اور آیت نمبر 147 میں۔ تکذیب آیات کیا مطلب؟ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا۔ اب تکذیب آیات دیکھیں، اس کا دائرہ کار وسیع ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، آپ خود اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، آپ کی صورت گری اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، سبحان اللہ۔ آپ کی شکل بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی، آپ کا ظاہر بھی اللہ کی نشانی ہے، اور ایک اللہ کی نشانی، اہمیت والی نشانی تو آپ کی روح ہے۔ آپ سب چیز کو جھٹلا رہے ہیں، ہر ایک چیز کو جھٹلا رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن کو ہم جھٹلا رہے ہیں، پوری کائنات نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی بھری ہوئی ہے، اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر قرآن جو سب سے بڑی نشانی ہے اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے رسول کو ہم جھٹلا رہے ہیں عملی طور پہ۔ عملی طور پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، رسول کا راستہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے راستہ طے کریں گے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں یہ مردوں نے جو اپنی شکلیں بنائی ہوئی ہیں، میں کوئی عجیب شکلیں دیکھتا ہوں۔ صبح بھی میں ایک نوجوان کی شکل دیکھ رہا تھا، بدداڑھی کا کوئی مذاق سا بنایا ہوا، تو اس نے فرنٹ کٹ سا، اور فرنٹ کٹ تو ایک ہوتا ہے نا، اس نے بس اس سے بھی چھوٹی سی بس وہ شیو بڑھا لی تھی، باقی کلین شیو ہوتا ہے وہ۔ تو یعنی رسول کا راستہ تو ہدایت کا راستہ ہے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، رسول کا راستہ ہی صحیح ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد، رسول کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے، لیکن ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کراؤ، لیکن بہت سے علماء آپ کو مل جائیں گے جو بس بڑھاتے نہیں ہیں داڑھی کو، بس تھوڑی سی، بس وہ آدھے انچ کی یا 1 انچ کی، ہاتھ میں نہیں ہے، مٹھی میں نہیں آتی۔ ویسے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہدایت واضح ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، ہدایت واضح ہے کہ کرنا کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دین کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں، لیکن دیکھیں اس میں تکذیب آیات ہے، دونوں، میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا۔ تکذیب آیات، ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ حال ان کا کیوں ہوا؟ آیت نمبر 146 کی میں بات کر رہا ہوں، آخری حصے کی۔ یہ تو بڑی یعنی خراب بات ہے کہ بھئی ہر ایک نشانی یہ دیکھ لیں، ایمان ہی نہیں لائیں گے۔ سیدھا راستہ ان کو اگر دکھا دو اس پہ نہیں چلیں گے، ٹیڑھے راستے پہ یہ چلنے لگیں گے، اس پہ دوڑ کے جائیں گے۔ تو یہ کیوں؟ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، کہ نشانیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی، میں نے آپ کو کہا ہمارے لیے اللہ کی بڑی نشانی قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ہدایت ہے، ہدایت کہ زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے۔ لیکن ہم نے تو، ہماری تو منزل اللہ نہیں ہے، تو قرآن کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی۔ تھوڑی سی اس بات پہ تو سوچیں، ہماری تو منزل اللہ نہ ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، تو اب قرآن تو ہمیں اللہ کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہے، اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اس کی اب ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ آپ دیکھ لیں کس بے شرمی سے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ خود بھی قرآن سے دور ہیں ہم، اپنے بچوں کو بھی قرآن سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ذہنیت ہے ہماری، اور ذہنیت تو واضح ہے، یہ ساری بس دنیا ہے اور دنیا ہی کے پیچھے، کہ بس دنیا میں میں اور میرے بچے دنیا میں بڑے ہو جائیں، دنیا میں نام ہو اس کا۔ کوئی عجیب سی ذہنیت ہے۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے دنیا کی کامیابی کی طرف رخ کر لیا ہے۔ کوئی عجیب سی وہ ہے، صورتحال ہے۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے کہ انہوں نے تکذیب کی میری آیات کی، وکانوا عنہا غافلین، اور یہ اس سے غافل ہیں۔ تکذیب آیات، ہم تکذیب آیات کے مرتکب ہیں سامنے کرام، ہم غافل ہیں، ہم گمراہ ہیں، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم مکذب ہیں، مکذبین میں ہم متکبر ہیں۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے۔
ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔